السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ تو میں شروع کر رہی ہوں آتش عشق این امریکن مانسٹر بائی صالحہ اقبال ایپیسوڈ 11۔ اور شروع کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح کہوں گی کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں یا اب تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں، کمنٹ کر کے ضرور بتایا کریں کہ آپ کو یہ ناول کیسا لگ رہا ہے، باقی کے ناولز بھی آپ کو کیسے لگتے ہیں۔ میں آپ کے کمنٹس پڑھ کر بہت خوشی ملتی ہے، مجھے اچھا لگتا ہے جب آپ لوگ کمنٹ کرتے ہیں، تو کمنٹ ضرور کیا کریں۔ اور ساتھ ہی ناول کو جو آپ کو پسند آتی ہے اسے پلیز اپنے کانٹیکٹس میں شیئر بھی ضرور کیا کریں، بیکاز یہ رائٹر کا بھی حق ہوتا ہے اور لوگوں تک ان کا ناول پہنچتا ہے، انہیں بھی خوشی ملتی ہے، تو شیئر ضرور کیا کریں۔ تو چلے فی الحال ہم اس ناول کو وقت نہ ضائع کرتے ہوئے جلدی سے شروع کرتے ہیں۔ لیزل کی طرح الیگزینڈر نے اپنے بیٹے کو بھی اپنی پہچان سے دور رکھا تھا تاکہ وہ اس کی حفاظت کر سکے اور صحیح وقت پر وہ اسے اپنی سلطنت کا اس اٹلی کا مانسٹر بنا سکے۔ بنش کہتے ہوئے لائٹس بورڈ کی طرف بڑھتی ہے اور جا کر ساری لائٹس ایک ساتھ بند کر دیتی ہے، پر آپ نے ان کے ارادوں کو ناکام بنا دیا تھا اور اٹلی کے ڈیول آپ خود بن گئے تھے۔ بنش ڈیول کی آفس روم کی لائٹس بن گئی، پروجیکٹ آن کیے، اس کی مدد سے جہانگیر کو الیگزینڈر کی تصویریں اور اس کی اولاد کی تصویریں دکھاتے ہوئے اسے ڈیٹیلز میں ساری بات بتاتی ہے۔ میں نے الیگزینڈر کو برباد کیا تو اب اس کا بیٹا مجھے برباد کرنے کی کوششوں میں لگا ہوا ہے۔ جہانگیر ہنستے ہوئے اپنے ٹیبل کی طرف بڑھتا ہے اور وہاں سے شراب کی بوتل سے شراب کا آدھا سارا گلاس بھر کر وہ اپنی کرسی کی طرف بڑھتا ہے اور کرسی سے پشت ٹکائے وہ دیوار کی طرف منہ کیے بیٹھ جاتا ہے، جہاں پروجیکٹر کی مدد وجدان اور الیگزینڈر اور لیزر کی تصویریں گھوم رہی تھی۔ دیوار پر وجدان کی تصویر لگی ہوئی تھی، اسی وقت کی جب اس کے ہاتھ میں انسانی دل تھا جو دھڑک رہا تھا۔ تو اب کیا مجھے برباد کرنے کی باری بیٹے کی ہے؟ جو کسر باپ نے چھوڑی تھی اب وہ بیٹا پوری کرے گا؟ ڈیول شراب کا گھونٹ لبوں سے لگاتے ہوئے پوچھتا ہے۔ وہ صرف انتقام لینے آیا ہے، آپ کی طرح ہی آپ کو برباد کرنے آیا ہے وہ۔ بنش ریموٹ سے وجدان کے چہرے کو زوم کرتے ہوئے کہتی ہے، انتقام کیسا؟ ڈیول تجسس سے وجدان کے چہرے سے نظریں ہٹاتے ہوئے پوچھتا ہے۔ اپنے باپ کی موت کا، اپنی بہن کی موت کا بدلہ، اور ان سب سے بڑھ کر ہماری غلطی کی وجہ سے اس کا جو نقصان ہوا تھا اس کا بدلہ، مانسٹر کی ماں کی موت کا بدلہ۔ اس کی ماں اس کے لیے بہت اہمیت رکھتی ہے، بدلہ وہ صرف اس کا لینے آیا ہے، ورنہ الیگزینڈر سے اسے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ وہ ہم سے اپنی ماں کی موت کا بدلہ لینے آیا ہے۔ الیگزینڈر سے اسے کوئی محبت نہیں تھی، پر اب اسے اس کے مرنے کے بعد اس کا سب کچھ چاہیے، چاہے وہ ڈائمنڈ ہو یا پھر اس کا نام، وہ ہر چیز حاصل کرنے آیا ہے۔ بنش واپس کمرے کی لائٹس آن کرتے ہوئے کہتی ہے، ہم نے اس کی ماں کو شوق سے نہیں مارا تھا، وہ سب ایک غلطی سے ہوا تھا، الیگزینڈر کی غلطی سے اس کا خاندان برباد ہوا ہے، میں نے صرف اسے روکنے کے لیے اسے سزا دی تھی، وہ بھی قانون کے دائرے میں رہ کر۔ ڈیول کرسی سے کھڑا ہوتے ہوئے ایک گہری سانس لیتے ہوئے کہتا ہے، مجھے کوئی برباد کر پائے ایسا کوئی شخص اس دنیا میں پیدا ہی نہیں ہوا ہے۔ ڈیول اٹل لہجے میں کہتا ہے، جب میں باپ کو ہرانے کی صلاحیت رکھتا ہوں تو اس کا بیٹا کیا توپ ہے میرے سامنے؟ ڈیول شراب کا گلاس ٹیبل پر رکھ کر وہاں سے ایرو بورڈ کے تیر ایک چھوٹے سے باکس سے اٹھا کر وہیں سے وجدان کے سر کے بالکل بیچوں بیچ میں زور سے دے کر مارتا ہے۔ تیر بالکل نشانے پر جا لگتا ہے، وجدان کے سر کے بالکل بیچوں بیچ میں دے مارتا ہے۔ جو میں نے اپنے نام کر لیا وہ بس میرا ہے، ڈیول سے اس کی پسندیدہ چیز کوئی نہیں چھین سکتا ہے۔ یہ ڈائمنڈ بھلے ہی الیگزینڈر کے ہو پر اب یہ میرے ہے، اس نے میرا کام تباہ کیا تھا تو بدلے میں نے اس کا کاروبار اپنا بنا لیا۔ اب ڈیول کسینو کے ساتھ ساتھ ڈائمنڈ کا بزنس بھی کرتا ہے، اگر مجھے وہ اس کے بیٹے کو دینے کے قابل لگے گا تو دے دوں گا، ورنہ اس کا باپ قبر سے نکل کر بھی مجھ سے وہ نہیں چھین سکتا۔ نام کیا ہے اس کا؟ ڈیول بنش سے پوچھتا ہے۔ پتہ نہیں، ڈیول بس امریکہ میں سب سے مانسٹر کے نام سے مشہور رکھا ہے، اصل نام مجھے نہیں پتا ہے۔ نام سے کیا فرق پڑتا ہے، بندے کی پہچان اس کے کام سے ہوتی ہے۔ ڈیول کا نام کون جانتا تھا، پر ڈیول کو سب جانتے تھے۔ مانسٹر نے پہچان تو بنا لی ہے، اب دیکھتے ہیں اندر سے وہ خالی ہے یا مجھ سے لڑنے کی قابلیت ہے اس میں۔ لڑ کے جیت سکتا ہے تو جیت کر دکھائے، میری کوئی کمزوری سے لا علم ہے وہ۔ ڈیول اپنے پاکٹ میں دونوں ہاتھ ڈال کر فخری انداز میں کہتا ہے، وجدان کہاں ہے؟
ہیر مہرون کلر کی لانگ فراک پہنے ہوئے سیڑھیوں سے نیچے اتر کر گھر کے میل سرونٹ سے پوچھتی ہے جیسے اس کی بات بالکل سمجھ نہیں آئی ہو۔ This one is for you, lady monster۔ سرونٹ ہیر کو ایک چھوٹی سی پرچی ڈائننگ ٹیبل پر اس کے کھانے کے ساتھ دیتے ہوئے کہتا ہے۔ گڈ مارننگ وائفی، کھانا تیار ہے اور پورے دن کا تیار ہے۔ آج سارا دن تم گھر پر رہو گی، کوئی کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کہیں جانے کی بھی۔ آج بس آرام کرو اور میرا انتظار کرو۔ اور ہاں، ننگے پیر ٹھنڈے فرش پر چلنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر تم ننگے پیر مجھے کہیں جاتے ہوئے مینشن میں نظر آئی تو اپنے پیروں کو توڑوانے کے لیے تیار رہنا۔ بائے بائے تتلی۔ نوٹ کے آخر میں ایک دل کے پاس ایک کس کرنے والی اسمائلی کے ساتھ ساتھ ایک چھوٹی سی تتلی بنی ہوئی تھی، جسے دیکھ کر ہیر کے چہرے پر مسکراہٹ چھا جاتی ہے۔ ہیر کے چہرے پر سجی ہوئی مسکراہٹ وجدان کیمرے کی مدد سے ایک آئی پیڈ میں دیکھ رہا تھا۔ سر بس تھوڑی دیر میں ہم پہنچ جائیں گے۔ علی وجدان کے ساتھ والے ایک بڑی سے صوفے پر بیٹھے ہوئے اپنے فون میں وقت دیکھتے ہوئے کہتا ہے۔ وجدان اپنے پرائیویٹ جیٹ میں بیٹھے ہوئے صوفے سے پشت ٹکائے ہوئے آئی پیڈ میں ہیر کو دیکھے جا رہا تھا۔ وجدان علی کی بات کا کوئی جواب نہیں دیتا ہے، وہ بس ہیر کو دیکھے جا رہا تھا۔ وجدان ہیر کو نظر بھر دیکھ کر اپنی آنکھیں بند کر لیتا ہے اور آئی پیڈ اپنی ٹانگوں پر الٹا کر کے رکھ لیتا ہے۔ اگر مجھے پتا ہوتا کہ وہ وجدان یہاں نہیں ہے تو مجھے آج یہ کپڑے پہننے کی ضرورت نہیں تھی۔ پتہ نہیں یہ تھان کیسے لڑکیاں پہن لیتی ہے، ایک طرف سے اس کو پکڑو تو دوسری طرف سے پھیل جاتی ہے، یہ فراک دوسری طرف سے پکڑو تو دوپٹہ گر جاتا ہے۔ یا تو مجھے کیڑا ہے یا پھر میرے کپڑوں میں۔ ہیر کرسی پر بیٹھتے ہوئے اپنے آس پاس پھیلی ہوئی فراک کو دیکھتے ہوئے کہتی ہے، بدل لیتی ہوں میں ابھی جا کر ان کپڑوں کو۔ ہیر بنا پورا ناشتہ کیے وہ واپس اپنی فراک ہاتھ میں پکڑے ہوئے سیڑھیوں سے اوپر کی طرف بھاگتے ہوئے جاتی ہے اور سیدھا ڈریسنگ روم میں اپنے کپڑوں والے سیکشن میں جاتی ہے۔ ایک نظر وہ خود کو ان کپڑوں میں دیکھتی ہے تو خود ہی وہ انہیں دیکھ کر بدلنے کا ارادہ بدل دیتی ہے۔ اتنی پیاری تو لگ رہی ہوں میں، بدل کر کیا کروں گی؟ کچھ دن ہی تو پہننا ہے میں نے یہ، پھر تو میں اپنی دنیا میں واپس لوٹ جاؤں گی۔ ہیر ایک گہری سانس لیتے ہوئے خود سے کہتی ہے اور مسکرا کر وہ فراک پہنے ہوئے اپنی کمر پر ہاتھ باندھ کر ڈریسنگ روم میں اپنے والے سیکشن میں ہی چلنے لگ جاتی ہے۔ کیونکہ واحد وہ حصہ ہی تھا جہاں کوئی کیمرہ نہیں تھا، وجدان کو اس کی پرائیویسی کا خیال تھا۔ کیمرے تو یہاں بھی ہے لیکن کہاں پر ہے، نظر تو کہیں بھی نہیں آ رہے ہیں۔ ہیر ادھر ادھر نظر گھماتے ہوئے سوچتی ہے۔ ٹہلتے ٹہلتے وہ وجدان والے کپڑوں کے سیکشن میں چلی جاتی ہے جہاں اس کے ایک سے بڑھ کر ایک برانڈڈ کوٹ ہینگر میں لگے ہوئے تھے۔ ہیر گردن گھما کر ایک نظر پورے کمرے میں گھماتی ہے اور پھر وہ اپنے ہونٹوں کا پاؤڈ بناتے ہوئے وہ وجدان کے کپڑوں کو پہننے لگ جاتی ہے۔ کھڑوس آدمی کے پاس اتنے سارے اچھے رنگوں والے کپڑے تو ہے، پتہ نہیں پھر بھی کیوں ہر وقت کفن پہن کر رکھتے ہیں۔ پتہ نہیں ان کی ماں نے کیا کھا کر پیدا کیا تھا اس کھڑوس اور بے رحم شخص کو۔ میں ان کے پاس ہوتی نا اس وقت تو ہر چیز میں شہد بھر بھر کر کھلاتی۔ بندہ دیکھنے میں تو چکنا ہے پر حرکتوں سے ایک نمبر کا چھچورا پیدا کیا ہے میری کبھی نہ ہونے والی ساسو ماں نے۔ ہیر وجدان کے سارے کپڑے ہینگر سے اتار کر ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی ہو کر اس کے سارے کپڑوں کو پہننے لگتی ہے۔ پہنتی کم ہے اور گندے زیادہ کرتی ہے۔ سر ہم لوگ پہنچ گئے ہیں۔ علی واشنگٹن میں لینڈ ہو کر وجدان کی بازو پر ہاتھ مار کر اسے اٹھاتا ہے۔ وجدان آنکھیں بند کرتا ہی ہے کہ وہ تھکاوٹ کی وجہ سے نیند میں چور ہوا پڑا تھا۔ آنکھیں بند کرتے ہی وہ گہری نیند میں سو جاتا ہے۔ وجدان 2-3 بار علی کے اٹھانے پر وجدان اٹھ جاتا ہے اور اٹھتے ہی وہ سب سے پہلے آئی پیڈ میں ہیر کو دیکھنے لگ جاتا ہے۔ ہیر کو دیکھ کر ایک نظر وہ اپنا اور آئی پیڈ کو پکڑاتے ہوئے اپنی سیٹ بیلٹ کھول کر اٹھ کھڑا ہوتا ہے۔ سکندر کو میرے یہاں آنے کا بتا دو، وجدان کہتے ہی پرائیویٹ جیٹ کے دروازے پر آ کھڑا ہوتا ہے اور اس کے دروازے کے کھلنے کا انتظار کرتا ہے۔ دروازے کے کھلتے ہی وجدان اپنے کوٹ کے بٹنوں کو بند کرتے ہوئے جیٹ کی سیڑھیوں سے نیچے اترنے ہی لگتا ہے۔ وجدان کے اترتے ہی اس کی نظر اس کے بالکل سامنے ایک بڑے سے گراؤنڈ میں قطار سے لگی 10 سے زائد گاڑیوں اور سب کی سب لینڈ کروزر لائن میں لگی ہوئی تھی۔ وجدان ان سب کو دیکھتے ہوئے کولڈ نظروں سے گاڑیوں کی طرف بڑھنے لگتا ہے۔ وہ ایک بلیک کلر کی لینڈ کروزر کے پاس پہنچتا ہے جس کے بونٹ پر اس کا مانسٹر سائن بنا ہوا تھا۔ وجدان گاڑی کے پاس پہنچا ہی تھا کہ علی وجدان کے دروازہ کھولنے سے پہلے ہی علی کے لیے دروازہ
کھول دیتا ہے۔ وجدان گاڑی میں بیٹھے ہوئے کرسی سے پرسے ٹکاتے ہوئے اپنی آنکھیں بند کر لیتا ہے۔ وجدان کے بیٹھنے کے بعد علی بھی دوڑتے ہوئے گاڑی کی دوسری طرف آتا ہے اور وجدان کی گاڑی میں ہی ڈرائیور کے ساتھ والی سیٹ پر آ بیٹھتا ہے۔ علی کے بیٹھنے کے بعد سب لوگ، وجدان کے سارے آدمی بھی گاڑی میں سوار ہو چکے تھے۔ وجدان کی گاڑی کے آگے 5 گاڑیاں ہوتی ہے، اس کی سیفٹی کے لیے وہ اس کی گاڑی کے پیچھے باقی کی گاڑیاں ہوتی ہے۔ سکندر صبح جلدی اٹھ کر وہ بھی ہاسپٹل آ پہنچا تھا۔ امیمہ کو اکیلا کمرے میں بند کرنے کی وجہ سے وہ پوری رات بے چین رہتا ہے۔ اسے اپنے کیے پر شرمندگی ہو رہی تھی، پر غصے میں وہ اسے آزاد بھی نہیں کرتا ہے۔ سکندر ہال کے دروازے پر کھڑا ہوا ایک گہری سانس لیتے ہوئے دروازے کو کھولنے کے لیے اس کی طرف اپنا ہاتھ بڑھاتا ہے، پر وہ کچھ پل اسے نہیں کھولتا ہے، پر جلد ہی اپنے آپ کو کمپوز کیے وہ دروازہ کھول کر ہال میں داخل ہوتا ہے۔ سکندر کی نظریں زمین پر ٹکی ہوئی تھی۔ وہ جیسے ہی سر اٹھا کر اوپر کی طرف دیکھتا ہے، اسے وہاں کوئی بھی نظر نہیں آتا ہے۔ سکندر حیرانگی سے ادھر ادھر دیکھنے لگتا ہے۔ کرسی خالی تھی، رسی کھل کر زمین پر گری ہوئی تھی۔ سکندر حیران پریشان ہو کر البرٹ کو فون لگاتا ہے۔ اس کے ایک فون کرنے پر البرٹ دوڑتے ہوئے نیچے ہال میں پہنچتا ہے۔ اس کے سکندر کے سامنے پہنچتے ہی سکندر ایک زوردار مکہ اس کے منہ پر دے مارتا ہے۔ امیمہ کہاں ہے؟ سکندر گرجدار آواز میں دہاڑتے ہوئے کہتا ہے۔ سکندر کے مکے پر البرٹ اپنے آپ کو سنبھالتے ہوئے کھڑے ہونے کی کوشش کرتا ہے۔ مجھے نہیں پتا ہے چیف، میں اسے یہیں پر چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ وہ بندھی ہوئی تھی، پر اب پتہ نہیں کہاں چلی گئی ہے۔ البرٹ اپنے آپ کو کمپوز کرتے ہوئے کہتا ہے، مجھے امیمہ چاہیے، مجھے وہ ہر حال میں اپنے سامنے چاہیے۔ البرٹ، اگر وہ میرے سامنے نہ آئی تو تم اپنی قبر اپنے ہاتھوں سے کھود کر آنا۔ اب دفع ہو جاؤ اور مجھے امیمہ کا پتہ لا کر دو، اس کو میں خود اٹھا کر لاؤں گا۔ سکندر طیش میں آئے ہوئے دہاڑتے ہوئے البرٹ کا جبڑا اپنے ہاتھ میں جکڑے ہوئے کہتا ہے، جی میں لاتا ہوں۔ البرٹ اپنے آپ کو سکندر کے پنجے سے چھڑواتے ہوئے بوکھلاتے ہوئے کہتا ہے، امیمہ کیوں تم مجھے ڈیول بننے پر مجبور کر رہی ہو؟ میں تمہاری زندگی عذاب بنا دوں گا اگر تم خود شرافت سے میرے پاس نہ آئی تو۔ سکندر البرٹ کے جاتے ہی پلٹ کر کرسی کو زور سے لات مارتے ہوئے کہتا ہے، لاکر ڈھونڈنے کا صحیح وقت ہے، وجدان کی غیر موجودگی بھی ہے، پر ہر طرف کیمرے ہیں، ڈھونڈوں گی کیسے؟ کل تو کچھ کر کے بچ گئی تھی، آج کیسے آفس روم کی تلاشی لوں؟ ہیر اپنے کپڑوں والے سیکشن میں اپنے آپ کو ایک بڑے سے شیشے میں سر سے پیر تک دیکھتے ہوئے کہتی ہے، کچھ تو کرنا ہوگا ہیر، پہلے کاغذ تھے اب ڈائمنڈ بھی ہے، ایک ساتھ میں ہر کام میں ناکام نہیں ہو سکتی ہوں۔ ہیر وجدان کے کپڑوں میں سے اس کا کوٹ نکال کر پہنتے ہوئے خود سے کہتی ہے۔ ہیر بے دھیانی میں وجدان کے سارے کپڑے برباد کر چکی تھی۔ وہ پورے ڈریسنگ روم کی زمین پر وجدان کے کپڑے بکھیر کر ان پر ننگے پیر چلتے ہوئے اس کے کپڑوں کو خراب کر رہی تھی۔ ہیر، کچھ تو کرنا پڑے گا، ورنہ کیسے ہوگا؟ یہ سب دن گزر رہے ہیں اور میں خالی ہاتھ ہوں، اب تک وجدان سے الجھنا تو پڑے گا اگر مجھے جیتنا ہے تو۔ ہیر اپنے آپ کو شیشے میں دیکھتے ہوئے سوچتی ہے، میں کر لوں گی، جب تک وہ آئے گا انشاءاللہ مجھے فائل مل جائے گی۔ یہ سارے کتنے اچھے لگ رہے ہیں، ان کی کیا کپڑوں کی فیکٹریاں ہیں جو اپنے لیے اتنے زبردست سے کپڑے بنوائے ہوئے ہیں، سارے کتنے اچھے اور صاف ستھرے ہیں۔ ہیر کہتے کہتے رک جاتی ہے اور اپنے پیچھے اس کے پھیلائے ہوئے کپڑوں کو دیکھنے لگ جاتی ہے۔ اللہ اللہ، یہ کیا کر دیا ہے میں نے؟ ہیر زمین پر بکھرے ہوئے اس کے سارے کپڑوں کی طرف دیکھتے ہوئے حیرانگی سے کہتی ہے، اسے ٹھیک کیسے کروں میں؟ ہیر کپڑوں کو زمین سے اٹھانے کے لیے آگے بڑھتی ہے، پر وجدان کے کپڑوں میں وہ اپنی خود کی فراک میں اٹک کر وہ صوفے کے پاس گر جاتی ہے۔ وجدان آج رات واپس آ کر مجھے یہ سفید رنگ کا کفن پہنا دے گا، میں نے بیڑا غرق کر دیا ہے اس کے کپڑوں کا۔ یہ روتلو سی شکل بنا کر زمین پر وجدان کے کپڑوں کو گندا کیے ہوئے وہ دیکھتے ہوئے کہتی ہے، اللہ میری حفاظت کرنا اس شیطان سے۔ یہ وجدان کے کپڑوں کو اٹھا کر اس کی تہہ لگاتے ہوئے روتلو سی شکل بنا کر کہتی ہے۔ دوسری طرف شعیب بڑی بےتابی سے ڈیول کی حویلی میں اس کے آفس روم کے دروازے کو نوک کرتا ہے۔ آ جاؤ، اندر سے آواز آتی ہے۔ جہانگیر لیپ ٹاپ ٹیبل پر رکھے ہوئے اپنی کرسی پر بیٹھے ہوئے لیپ ٹاپ کی اسکرین پر اپنے آفس کا کام کر رہا ہوتا ہے۔ ڈیول ڈائمنڈ امریکہ میں ہی ہے اور مانسٹر امریکہ سے باہر ہے، کیا کرنا ہے؟ ہیر کہاں ہے؟ ڈیول لیپ ٹاپ کی اسکرین پر نظر جمائے ہوئے پوچھتا ہے۔ وہ امریکہ میں ہے۔ شعیب ڈیول کی بات کا مطلب نہیں سمجھ پاتا ہے اور حیران کن نظر سے دیکھتے ہوئے پوچھتا ہے، تو وہ ہے نا وہاں پر، وہ خود ڈائمنڈ لے آئے گی، تم فکر مت کرو اس کی۔ مجھے امریکہ والے کسینو کی ڈیٹیلز بتاؤ۔ مطلب؟
شعیب اب بھی ناسمجھی سے اس کی طرف دیکھ رہا ہوتا ہے۔ مطلب؟ جہانگیر کہتے ہی لیپ ٹاپ کا رخ شعیب کی طرف موڑتا ہے اور خود اپنی کرسی سے اٹھ کر شعیب کی طرف بڑھنے لگتا ہے۔ میں تھوڑا شریف کیا ہوا، سبھی مجھے کاٹ کھانے کو تیار ہو چکے ہیں، ڈیول کا ڈیول روپ ہی بھول چکے ہیں۔ امریکہ میرے جوڑوں میں بیٹھ گیا ہے، مسئلے ہے کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہے ہیں۔ اگر سکندر آج یہاں ہوتا تو آپ کو اکیلے یہ سب کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ شعیب پہلے ڈیول کے چہرے کو دیکھتے ہوئے کہتا ہے، پھر سر جھکا کر خاموش ہو جاتا ہے۔ خاموش، جیسے خود فکر نہیں ہے اس کی موجودگی سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ اسے ہم سے نفرت ہے تو نفرت ہی صحیح، اپنی زندگی میں خوش ہے وہ خوش رہے، بہت ہے میرے لیے۔ جہانگیر شعیب کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے کہتا ہے اور کہہ کر اپنا رخ موڑ لیتا ہے، آج رات ڈائمنڈز ڈیلیور ہو جانے چاہیے۔ نک کو کانٹیکٹ کرو، اس سے کہو کہ آج رات کی ڈیلیوری وہ کرے گا۔ کسینو میں لوگ پہنچ جائے، بحفاظت ان کا سامان ان کے حوالے کر کے پیسے ان سے لے لینا۔ جی ٹھیک ہے ڈیول۔ شعیب ڈیول کی پشت دیکھتے ہوئے سر جھکا کر کہتا ہے اور کہہ کر وہ آفس سے باہر جانے کے لیے اپنے قدم بڑھاتا ہے۔ رکو۔ جہانگیر پلٹ کر شعیب کو دیکھتے ہوئے کہتا ہے، آج کے بعد کبھی بھی سکندر کا ذکر اس حویلی میں مت کرنا، ورنہ تم مجھے جانتے ہو اچھے سے، میں تمہیں کچھ اور کہنے کے قابل نہیں چھوڑوں گا۔ جہانگیر ایک ہاتھ پینٹ کی جیب میں ڈالے ہوئے شعیب کی طرف قدم بڑھاتا ہے اور اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے وارن کرتا ہے، میرے لیے میری بیوی اس دنیا میں ہر چیز سے عزیز ہے، اگر اس کی آنکھوں میں نمی آئی یا وہ افسردہ بھی ہوئی تو یاد رکھنا میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ جہانگیر شعیب کے کندھے پر زور دیتے ہوئے کہتا ہے، آئندہ نہیں ہوگا ڈیول، میں احتیاط کروں گا۔ شعیب درد کو برداشت کرتے ہوئے کہتا ہے، بہتر یہی ہوگا تمہارے لیے، مجھے تمہاری اتنے سالوں کی محنت کو نظر انداز کرنے کا موقع مت دو۔ جہانگیر شعیب کے کندھے سے ہاتھ اٹھاتے ہوئے کہتا ہے، جی موقع نہیں دوں گا میں پھر سے آپ کو۔ شعیب سر جھکا کر کہتا ہے اور کہتے ہوئے لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا آفس روم سے باہر نکل جاتا ہے۔ شعیب اپنے کندھے پر ہاتھ رکھ کر جیسے ہی کمرے سے باہر نکلتا ہے، حیا بلیک کلر کی قمیض شلوار پہنے ہوئے ڈیول کے آفس کی طرف بڑھ رہی ہوتی ہے۔ کیا ہوا آپ کو؟ حیا فکر مندی سے شعیب کا ہاتھ اس کے کندھے پر دیکھتے ہوئے پوچھتی ہے۔ کچھ نہیں، وہ بس درد ہو رہا ہے۔ شعیب آج تک حیا سے نظر جھکا کر بات کرتا ہے، وہ اسے کبھی بھی سر اٹھا کر نہیں دیکھتا ہے۔ ڈیول اندر ہی ہے؟ شعیب اندر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتا ہے۔ حیا ہاں میں سر ہلاتے ہوئے شعیب کو کراس کرتے ہوئے اس کے آفس روم میں داخل ہو جاتی ہے۔ ڈیول واپس کھڑکی کے پاس کھڑا ہوا شراب کا گلاس جس میں 2 سے 4 گھونٹ ہوتے ہیں اپنی انگلی میں گھماتے ہوئے جہانگیر سنجیدگی سے شعیب کی کہی ہوئی باتوں کو سوچنے میں مصروف ہو جاتا ہے۔ جہانگیر۔ حیا کمرے میں داخل ہوئے جہانگیر کی پیٹھ کی طرف دیکھتے ہوئے مسکراتے ہوئے کہتی ہے۔ جہانگیر حیا کی بات پر اپنی آنکھیں بند کیے اپنے آپ کو کمپوز کرتا ہے اور مڑ کر مسکراتے ہوئے حیا کی طرف دیکھتا ہے۔ جی جانی۔ جہانگیر مسکراتے ہوئے اپنی باہیں پھیلائے ہوئے حیا کو اپنی طرف آنے کا اشارہ کرتا ہے۔ جہانگیر ہیر کہاں ہے؟ وہ میرا فون نہیں اٹھا رہی ہے، وہ ٹھیک تو ہے نا؟ حیا جہانگیر کے سینے سے لگی ہوئی پریشانی سے کہتی ہے۔ حیا کے چہرے پر ممتا صاف دکھائی دے رہی ہے، اپنے بچے کی فکر اسے کھائے جا رہی تھی۔ وہ ٹھیک ہے حیا، میری آج ہی اس سے بات ہوئی تھی، وہ ڈائمنڈ لے کر جلد ہی واپس آ جائے گی، اس کی فکر مت کرو، اتنی وہ بالکل ٹھیک ہے۔ جہانگیر حیا کی کمر کے گرد اپنے بازو کا حصار باندھے ہوئے اس کے بالوں کو سہلاتے ہوئے پیار سے کہتا ہے، اگر وہ آپ سے بات کر لیتی ہے تو مجھ سے کیوں نہیں کرتی ہے؟ ناراض ہے کیا وہ مجھ سے؟ حیا سر اٹھا کر ڈرتے ہوئے پوچھتی ہے، میری بیوی سے کوئی ناراض ہو سکے اس کی اجازت کسی کو بھی نہیں ہے، چاہے وہ میری اولاد ہو یا پھر کوئی اور، تمہیں ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، میں ہوں نا تمہارے لیے، میری فکر کرو بس، باقی سب میں سنبھال لوں گا۔ جہانگیر پیار سے حیا کے ماتھے پر بوسہ دیتے ہوئے کہتا ہے، میں جانتی ہوں آپ ہے، پر وہ بھی تو میرے بچے ہیں، مجھ سے ناراض ہونے کا حق ہے انہیں۔ نہیں ہے حیا، کسی کو بھی نہیں ہے، چاہے وہ میری اولاد ہو یا پھر میں تمہیں خوش دیکھنا چاہتا ہوں، بس خوش رہا کرو یار، ٹینشن مت لیا کرو کسی بھی چیز کی، میں دیکھ لوں گا سب کچھ۔ جہانگیر حیا کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں پکڑے ہوئے پیار سے محبت بھری نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کہتا ہے، ہیر اور یا پھر سکندر، کسی کی بھی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، ان کا باپ اور تمہارا شوہر ابھی زندہ ہے، تمہیں اور انہیں ہر قسم کی مصیبت سے دور رکھنے کے لیے، اور جب تک میں زندہ ہوں کوئی تم لوگوں کو ذرا سا بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ جہانگیر سیریس فیس میں اٹل لہجے میں کہتا ہے،
جہانگیر کی نظریں حیا کے چہرے پر تھی، پر دماغ وجدان پر تھا۔ اس کے وقت دماغ میں وجدان ہی گھوم رہا تھا۔ ہیر سے میں کہوں گا تم سے بات کرنے کو، وہ ڈائمنڈ کو حاصل کرنے اور ڈیلیور کرنے کے کام میں مصروف ہے۔ جہانگیر حیا کو اپنی کرسی پر بٹھاتے ہوئے کہتا ہے اور خود کھڑکی کی طرف اپنا منہ موڑتا ہے۔ اور سکندر کا کچھ پتہ چلا؟ کیا وہ ٹھیک ہے؟ حیا جہانگیر کی پیٹھ کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھتی ہے۔ وہ بھی یقیناً ٹھیک ہی ہوگا جہاں بھی ہوگا۔ جہانگیر شراب کا گلاس جو کھڑکی میں پڑا ہوا تھا اسے کھڑکی سے نیچے پھینک کر اسی کھڑکی پر بیٹھ کر مسکراتے ہوئے کہتا ہے، ابھی بھی کوئی خبر نہیں ملی آپ کو؟ اتنے سال گزر گئے ہیں جہانگیر، آپ نے کہا تھا آپ اسے خود واپس لائیں گے۔ مجھے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، پر اسے گئے دن نہیں سالوں گزر چکے ہیں۔ پہلے سکندر مجھ سے دور ہوا اور اب ہیر بھی کہیں چلی گئی ہے۔ کہاں ہیں یہ دونوں بھائی بہن؟ میں نہیں جانتی ہوں۔ مجھے اپنے دونوں بچے چاہیے۔ حیا کی آنکھوں میں آنسو تیزی سے بھرنے لگ گئے تھے۔ جہانگیر اسے روتا دیکھ کر جلدی سے کھڑکی سے ہٹ کر حیا کے پاس آ کھڑا ہوتا ہے اور اسے اپنے پیٹ سے لگائے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے حیا کو چپ کروانے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ دونوں جہاں بھی ہوں گے حیا، اگر بھائی بہن کا ملنا قسمت میں ہے تو وہ دونوں ضرور ملیں گے۔ کچھ نہ کچھ، کوئی نہ کوئی تو ان دونوں کے خود سے ملنے کی وجہ ہوگی۔ جہانگیر حیا کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے اسے چپ کرواتے ہوئے کہتا ہے، وہ دونوں ایک دوسرے کو کبھی دیکھ تو پائیں گے نہ جہانگیر؟ ہم نے ہیر کو کبھی سکندر کے بارے میں نہیں بتایا ہے۔ آپ نے مجھے کبھی اسے اس کے ایک بھائی کے بارے میں بتانے کا موقع ہی نہیں دیا ہے، کیونکہ میں انہیں کہانیوں کے تحت نہیں، ایک دوسرے سے ملوانا چاہتا ہوں۔ وہ دونوں ملیں گے، ہیر اپنے بھائی سے ملے گی اور ہمارے بچے صحیح سلامت واپس ہمارے پاس آئیں گے۔ یہ وعدہ ہے میرا تم سے، چاہے مجھے کچھ بھی کیوں نہ کرنا پڑے۔ جہانگیر عالم، دی اٹالین ڈیول، اپنے وعدے کو ضرور پورا کرے گا۔ جہانگیر گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھتے ہوئے حیا کے دونوں ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں پکڑے ہوئے پیار سے اس کے ہاتھوں پر اپنے لب رکھتے ہوئے کہتا ہے، رو کر خود کو ہلکار مت کرو، یقین رکھو مجھ پر، میں ٹھیک کر دوں گا سب۔ مجھے بھی اپنی اس بنجر ویران زندگی میں جانے کا کوئی شوق نہیں ہے۔ میں اپنی زندگی کو رنگین رکھنا چاہتا ہوں، جیسے تمہارے آنے کے بعد، ہمارے بچوں کے آنے کے بعد میری زندگی رنگین اور خوشیوں سے بھرپور ہوئی تھی۔ ہماری زندگی ایک بار پھر سے خوشگوار ہوگی۔ میں تمہارے لیے سب کر سکتا ہوں، میں کروں گا یہ بھی، میں اپنا وعدہ ضرور پورا کروں گا۔ ماسٹر، ہم پہنچ گئے ہیں۔ علی گاڑی کی فرنٹ سیٹ پر بیٹھے ہوئے وجدان کو گردن موڑ کر دیکھتے ہوئے کہتا ہے۔ وجدان آئی پیڈ میں ڈریسنگ روم میں ہیر کی بچکانہ حرکتوں کو دیکھتے ہوئے اسے اپنے کپڑوں میں ملبوس دیکھنے میں مصروف ہوا پڑا تھا۔ ہیر وجدان کے دل و دماغ کے ایک ایک حصے میں چھپ چکی تھی۔ اسے دیکھے بنا وجدان کا گزارا کرنا مشکل ہی نہیں، ناممکن ہو چکا تھا۔ وہ کچھ ہی دیر کی دوری میں نہ جانے کتنی مرتبہ اسے دیکھ چکا تھا۔ علی کی آواز پر وجدان آئی پیڈ سے نظریں اٹھا کر علی کو دیکھتا ہے اور اپنا آئی پیڈ بند کیے وہ اسے بیک سیٹ پر ہی چھوڑ کر گاڑی سے باہر نکلتا ہے۔ علی پہلے ہی اس کے لیے دروازہ کھولے ہوئے کھڑا تھا۔ وجدان پہلے دایاں پیر پھر اپنا پورا جسم گاڑی سے باہر نکال کر گاڑی کے پاس کھڑے ہو کر اپنے دونوں ہاتھ سے اپنے کوٹ کے بٹنوں کو بند کرتے ہوئے وہ ایک سرسری سی نظر ہر طرف دوڑا کر ایک ہی نظر میں ہر چیز کو دیکھ چکا تھا۔ وجدان ایک بڑی اور بہت ہی خوبصورت سی بلڈنگ کے باہر اپنے آدمیوں کے ساتھ کھڑا ہوا تھا۔ یہ بلڈنگ اس کے ایک پارٹنر کی ہی تھی، جس سے وہ 2 دن پہلے ہی اس کی پارٹنرشپ ہوئی تھی۔ وجدان اپنی ڈائمنڈ مائن کو واپس حاصل کرنے کے لیے ڈائمنڈ اسمگلنگ کی دنیا میں اپنا پہلا قدم رکھتا ہے۔ ویلکم ماسٹر، آئی واز ویٹنگ فار یو۔ وجدان کا پارٹنر میتھیو ہیڈن، جو اس کے انتظار میں ہی بیٹھے ہوئے تھے۔ وجدان کا نام امریکہ کے مشہور بزنس مین میں سے ایک ہے، ایک ایسا قابل اور لائق فائق بزنس مین جو جس کام میں ہاتھ ڈالے اسے سونا بنا دے۔ اس کے ساتھ کام کرنے والے ہر شخص کو اپنے لیے سونے کے پیسوں کے پہاڑ لگتا ہے، پر اس کا اصل روپ اس کے چند بزنس مین ہی جانتے تھے جو اسے دھوکہ دینے کی کوشش کر چکے تھے۔ تھینک یو سو مچ۔ وجدان میتھیو ہیڈن سے ہاتھ ملاتے ہوئے ہلکی سی مسکراہٹ چہرے پر سجاتے ہوئے کہتا ہے، وی آر ڈو گلیڈ that we are working with you. I mean, it's such a wonderful feeling for us. میتھیو وجدان کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے اس کی تعریفوں کے پل باندھتے ہوئے پھر رہا تھا۔ وہ وجدان کے قدموں کے ساتھ ساتھ اپنے قدم رکھتے ہوئے اسے اپنے آفس کی طرف لیے بڑھتا ہے۔ Do you want something? Tea, coffee? میتھیو مسکراتے ہوئے پرجوش انداز میں وجدان کی خاطرداری کرتا ہے۔ No, nothing. I don't want anything. I am here for work.
वजदान मैथ्यू की कुर्सी के सामने वाले सोफे पर सोफे की पुष्ट से टेक लगाकर चौड़ा होते हुए मुख्तसर सी बात करता है और कहकर मैथ्यू के पूरे ऑफिस में नजरें दौड़ाते हुए आखिर में नजरें उसके चेहरे पर रोक देता है। वजदान के सामने बैठा हुआ मैथ्यू उसके चेहरे को देखते हुए अपने हाथों को मसलते हुए कहता है, श्योर आई गेट द पेपर टू यू। मैथ्यू अपने टेबल के ड्रॉर में से पेपर्स निकालकर वजदान की तरफ लंबे लंबे डग भरता हुआ आता है। These are the papers, sign it and make our deal fine, official। मैथ्यू हंसते हुए जल्दबाजी में पेपर्स वजदान के सामने टेबल पर ला रखता है और पेपर्स अपने दोनों हाथ में पकड़े हुए उसकी तरफ बढ़ाने लगता है। नो, नॉट राइट नाउ। वजदान उसके हाथ से पेन लेकर अपनी पुश्त सोफे से हटाते हुए पुरसुकून अंदाज में कहता है, व्हाट डू यू मीन बाय दैट? मैथ्यू हैरान परेशान होकर पूछता है, आई वॉन्ट टू नो अबाउट समथिंग बिफोर। वजदान वापस सोफे से पुश्त टिकाए हुए मजीद चौड़ा होकर अपनी टांग पर टांग रखे हुए कहता है, लाइक वॉट? मैथ्यू हैरानगी जस्तजू से पूछता है, डू यू नो द इटालियन डेविल? वजदान अपना रुख मैथ्यू की कुर्सी के पीछे दीवार पर उसकी तरक्की के कारनामों की ट्रॉफीज को देखते हुए पूछता है, डेविल? इटालियन डेविल? ऑफ कोर्स आई नो हिम, हु डोंट नो हिम? He is the biggest diamond seller in the world. I bought so many diamonds from him. Why you also want diamonds from him? मैथ्यू तजस्सुस से मजीद पैसे कमाने का लालच आंखों में लिए वो तजस्सुस से पूछता है, हा 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 हा। वजदान सोफे से पुश्ते हटाते हुए मैथ्यू की आवाज़ पर छत फाड़ कर कहा, हवा में बुलंद आवाज़ में लगाते हुए सोफे से उठ खड़ा होता है, आई डोंट बाय एनी थिंग हु इज़ ऑलरेडी इज़ माइन। वजदान मैथ्यू के टेबल की तरफ बढ़ते हुए कहता है, व्हाट डू यू मीन? मैथ्यू वजदान की बात सुनते हुए हैरान होकर खड़ा हो जाता है, यस देर these all are my diamonds that belongs to me. Now I don't want to have you for the partnership. I want you as a friend who can help me to have what is already mine। वजदान मैथ्यू की टेबल उसकी फैमिली फ़ोटो को उठाकर उसकी कुर्सी की तरफ बढ़ते हुए कहता है, डिड यू हेल्प मी टू हैव माई डायमंड्स बैक? वजदान मैथ्यू की कुर्सी पर बैठकर अपने दोनों पैर टेबल पर रखते हुए पूछता है, आई विल गिव यू 30% ऑफ डायमंड्स। वजदान फ़ोटो फ्रेम में जिसमें मैथ्यू, उसकी बीवी और उसका एक छोटा सा बेबी होता है, उसकी तस्वीर फ़ोटो फ्रेम से निकालते हुए कहता है, 30%? मैथ्यू 30% का नाम सुनकर थोड़ा हल्का हिल सा जाता है। Yes, 30% partnership, you don't need to do so many work. Just let me know where is all my diamonds. The other I will do the other, then I'll give you a very beautiful resting trip। वजदान इस तस्वीर को अपनी आंखों के सामने किए हुए उसमें मौजूद उसके भी बच्चे की तस्वीर को देखते हुए कहता है, यू मीन आई नीड टू स्पाइंग इट ऑन डेविल। मैथ्यू वजदान की तरफ कदम बढ़ाते हुए हैरान होते हुए पूछता है, I am not crazy. I would he find it out, he will gonna kill me। मैथ्यू वजदान के बिल्कुल सामने आकर उसके चेहरे पर अपनी नज़र जमाए हुए कहता है, If you are not going to do that, I am gonna kill you here, exactly like that। वजदान शीशे वाले ऑफिस में से मैथ्यू के पीछे शीशे से बाहर की तरफ इशारा करते हुए कहता है, जहां अली उसके पर्सनल सेक्रेटरी जिससे उसका अफेयर चल रहा था उसकी गर्दन पर चाकू फेर रहा होता है। या मैथ्यू ज़ोर से दहाड़ते हुए कहता है, आर यू थ्रेटिंग मी? मैथ्यू बाहर की तरफ कदम बढ़ाने से खुद को रोक देता है और पलटकर तैश में देखते हुए वजदान से कहता है, येस आई एम। वजदान मैथ्यू का गुस्सा देखते हुए मुस्कुराते हुए जवाब देता है, सो टेल मी व्हाट यू आर थिंकिंग अबाउट डू इट्स ए yes or no। Think about 30% and have a beautiful and peaceful trip। वजदान टेबल से पैर हटाकर मैथ्यू की तरफ बढ़ते हुए कहता है, योर फैमिली इज़ सो ब्यूटीफुल, आई लाइक फैमिलीज़। वजदान मैथ्यू की फैमिली की तस्वीर को अपने और मैथ्यू की नज़रों के सामने दरमियान में करते हुए कहता है, शुड आई डू विथ देम लाइक हर? वजदान बाहर ज़मीन पर पड़े हुए लड़की की तरफ इशारा करते हुए कहता है, डोंट डू दैट मॉन्स्टर, प्लीज़ मॉन्स्टर, शो सम मर्सी टू माई फैमिली। मैथ्यू उसके हाथ से अपनी फैमिली तस्वीर छीनने की कोशिश करते हुए बोला, वेट अ मिनट, व्हाट आई एम? वजदान उसकी बात मुकम्मल होने से पहले ही बोल पड़ता है, Monster, right? How I can show you my mercy, brother? Just do what I am telling you and live a happy life.
with your family or say no, I'll kill everyone in your before life killing you. वजदान मैथ्यू के कंधे पर हाथ रखकर उसे धमकाते अंदाज में समझाने की कोशिश करता है। से नो टू मी, यू हैव टाइम, टेल मी अबाउट दैट टुमारो, नॉट येट, टेक अ लुक एट माई ऑफर। वजदान मैथ्यू का हैरान परेशान चेहरा देखकर उसके कंधे से हाथ हटाकर उसके बाजू पर हाथ मारते हुए कहता है और कहकर तस्वीर अपने हाथ में पकड़े हुए उसके ऑफिस से बाहर निकलने के लिए आगे बढ़ता है। I'll do that. Don't do anything to my family. Please, please, monster, show me mercy on them. मैथ्यू वजदान के पैर पकड़कर उसे गिड़गिड़ाते हुए कहता है I'll show that, but if you did something wrong, I'm not gonna give a single second to say sorry. वजदान अपने पैर उसके हाथ झटकते हुए अटल अंदाज में कहते हुए उसके ऑफिस से बाहर निकल जाता है। वजदान आगे आगे, अली उसके पीछे पीछे चल पड़ता है। काम हो जाएगा, उसकी फैमिली पर नज़र रखो और उसकी हर मोमेंट पर भी, ये उसकी फैमिली है। इसकी प्रोटेक्शन के लिए लोगों को उसके घर के बाहर खड़ा कर दो, लेकिन किसी को पता ना चले। वजदान गाड़ी के पास खड़े होकर मैथ्यू की फैमिली तस्वीर अली को देते हुए हुक्माना लहजे में कहता है ठीक है मॉन्स्टर। अली तस्वीर पर नज़र जमाए हुए कहता है। वजदान कहते ही वापस गाड़ी में सवार हो जाता है और दोबारा अपने जेट की तरफ बढ़ने लगता है। वो लोग जिस तरह आए थे उसी तरह वापस जा रहे थे कि अचानक से वजदान की गाड़ी पर उसके ही आदमियों की गाड़ियों से फायरिंग शुरू हो जाती है। वजदान के आगे पीछे हर तरफ से उस पर गोलियों की बरसात होने लगती है, जिसकी वजह से उसकी गाड़ी का बैलेंस बिगड़ जाता है और गाड़ी उल्टी होकर गोल गोल घूमते हुए सड़क पर उल्टी होकर जा गिरती है। गाड़ी में सवार ड्राइवर, जो गाड़ी का शीशा खोलकर ड्राइविंग कर रहा था, गोलियां लगने की वजह से मौके पर ही मर जाता है। अली और वजदान खून से लथपथ हालत में गाड़ी में ही बैठे हुए होते हैं। वजदान का चेहरा खून से तर हुआ पड़ा था, उसके सर से खून तेजी से बह रहा था। वजदान और अली दोनों उल्टी गाड़ी में उल्टा होकर सीट बेल्ट से बंद होकर बैठे हुए थे। वजदान की आंखें खून से भरी हुई थी, पर वो अभी बेहोश नहीं हुआ था। उसकी नज़रें अपनी तरफ आते हुए किसी के कदमों की तरफ थी। उसे बस सफ़ेद कलर के शूज़ जिस पर ब्लैक कलर की स्ट्रिप्स लगी हुई थी। वजदान उसे अपनी तरफ आता देखता है, कदम करीब आ रहे थे। उसे करीब से देखने से पहले ही वजदान की आंखें बंद हो चुकी थी। वजदान की हालत देखकर उसे मरा हुआ समझकर उसके आसपास के आदमियों पर धुआंधार फायरिंग किए हुए वजदान के हर आदमी को मौत के घाट उतार चुके थे। सिकंदर ऑपरेशन रूम से खून से भरे हुए ग्लव्स को डस्टबिन में फेंक ही रहा था कि अल्बर्ट दौड़ते हुए उसका फ़ोन उसके पास लाता है। सिकंदर अल्बर्ट का डरा हुआ चेहरा देखकर उसके हाथ से फ़ोन लेकर एक हाथ से कान पर लगाता है और दूसरे हाथ से अपने सर से टोपी उतारता है। वेयर शी, आई एम कमिंग। सिकंदर फ़ोन बंद करने से पहले ही उन्हीं कपड़ों में मलबूस वो दौड़ते हुए हॉस्पिटल से बाहर निकल जाता है। सिकंदर के पीछे पीछे अल्बर्ट भी दौड़ते हुए उसके साथ साथ रहता है। वजदान, सिकंदर परेशानी से उसका नाम पुकारता है। सिकंदर फ्रंट सीट पर और अल्बर्ट ड्राइविंग सीट पर बैठकर फुल स्पीड में गाड़ी चलाते हुए हॉस्पिटल से बाहर निकलते हैं। अल्बर्ट फुल स्पीड में गाड़ी चलाते हुए एयरपोर्ट पर पहुंचते हैं। वहां से सिकंदर अपने लिए प्राइवेट जेट बुक करवाता है, जिससे वो वाशिंगटन के लिए निकलता है। हीर की बच्ची, वो जल्लाद वापस आ गया तो तुझे छोड़ेगा नहीं, उसके पसंदीदा कपड़े हैं ये सब, हीर अपने आप को संभालते हुए कहती है और वजदान के कपड़ों को समेटने लगती है। वो अभी उसके कपड़ों को हाथों में कपड़े लिए हुए वापस हैंगर ही कर रही थी कि उसकी नज़र ड्रेसिंग टेबल के शीशे में हल्की सी रोशनी पर थी, जो एक छोटे से ना देखने वाले कैमरे की होती है। हीर झट से गर्दन मोड़कर झट से दीवार पर लगी हुई तस्वीर में लगे हुए कैमरे की तरफ बढ़ती है। हीर तस्वीर के पास पहुंचकर बहुत ऊपर थी। तस्वीर हीर की पहुंच से बहुत ऊपर थी। हीर जल्दी से ड्रेसिंग टेबल के सामने वाली कुर्सी खींच लाती है और अपने दोनों हाथों से अपनी फ्रॉक को पकड़कर उस पर चढ़ती है और तस्वीर के बिल्कुल करीब आकर उस तस्वीर को उतारकर उसमें से चिप निकालती है। तो ये है वो कैमरे जो हमें दिखाई नहीं देते हैं, पर हमारी हर हरकत को देख रहे होते हैं। माशाल्लाह, ये जाली आदमी काफ़ी तेज़ है। हीर कुर्सी से बेध्यानी से उतरने लगती है, पर अपनी ही फ्रॉक में उलझकर वो ज़मीन बोझ हो जाती है। हीर अपने बाएं कंधे से सीधा ज़मीन पर आ गिरती है। मामा। हीर को चोट लगते ही उसके मुंह से अल्फाज निकल पड़ते हैं। बाबा। हीर उठते हुए दर्द में कराते हुए कहती है क्या मुसीबत है, कौन दिन दहाड़े बद्दुआएं दे रहा है मुझे। हीर अपने हाथों के सहारे बैठते हुए कहती है यकीनन वजदान ही होंगे, और कौन हो सकता है, उनके कपड़े का सत्यानाश जो कर दिया है मैंने। हीर खड़ी होकर अपने हाथों को झाड़ते हुए कहती है पर कोई बात नहीं वजदान, ये मान, मुझे ना तुमसे डर लगता है और ना ही तुम्हारी धमकियों से। जो करना है और जो कहना है कहते रहो।
हीर अपने दुपट्टे को अपनी कमर पर बांधते हुए कहती है, 5 मिनट में ये सब समेट लूँगी, फिर समेट लूँ, फिर तुम्हें समेटूंगी। हीर कहकर उसके कपड़ों को झाड़ते हुए हैंगर करके वापस उनकी जगह लगाने लगती है। कैमरा कहाँ गया है अब? हीर उसके सारे कपड़ों को उसकी जगह पर रखकर कैमरे को ज़मीन पर ढूंढने लगती है। कुर्सी के पास, सोफे के नीचे, सोफे के हीर के पास उसे कैमरा जिसकी लाइट अभी भी जल रही थी वो नज़र आ जाती है। हीर जल्दी से उसे उठाकर अपने कपड़ों वाले सेक्शन में लेकर जाती है और शीशे वाले बेस पर रखकर अपने प्राइवेट कबर्ड में रखा हुआ अपना मोबाइल उठाकर दौड़ते हुए शीशे के बुक्स के सामने आती है और कैमरे की तस्वीर खींचकर उसी फ़ोन से वो निक को फ़ोन करती है। हेलो, निक कहता है। हेलो निक, मैंने तुम्हें अभी एक कैमरे की तस्वीर भेजी है। मुझे मेंशन में इस तरह के बाकी कैमरों की फुटेज चाहिए। अपने हैकर से कहो इस मेंशन के कुछ वक्त के लिए सारे कैमरों को हैक कर लें ताकि मैं आसानी से वजदान से वो फाइल और डायमंड कहाँ है इस वक्त वो ढूंढ सकूं। हीर कैमरा अपने ड्रॉर में रखते हुए कहती है, मैं उससे तुम्हें बात करके बताता हूँ। हीर, मैं इस वक्त होटल में नहीं हूँ, डायमंड की डिलीवरी के लिए जा रहा हूँ। कुछ वक्त में बताता हूँ तुम्हें। निक कसीनो के अंदर अपने आदमियों के दरमियान अपने हाथ में एक छोटा सा ब्लैक कलर का बुक्स पकड़े हुए जिस पर डेविल का लोगो लगा हुआ था उसे देखते हुए कहता है, कासिम, मेरे पास टाइम नहीं है। मॉन्स्टर के सुनने से पहले ही मुझे वो फाइल हासिल करनी होगी। एक कैमरा मुझे मिल गया है पर बाकियों को ढूंढने में वक्त ज़ाया नहीं करना चाहती हूँ। जितना जल्दी हो सके ये करो, फिर तुम्हें जो करना है वो कर लेना। ही ड्रेसिंग रूम से निकलकर सीढ़ियों से उतरकर इधर उधर देखते हुए गुस्से में कहती है, अच्छा मैं करता हूँ, तुम रुको। निक कहकर फ़ोन काट देता है। एवरीवन लेट्स गो, निक सब आदमियों की तरफ हाथ से इशारा करते हुए कहता है और कहकर खुद फ़ोन कान से लगाते हुए खुद भी कसीनों से बाहर निकल जाता है। मॉम, हीर को हैकर चाहिए, उसकी हेल्प कर दे आप, मुझे डिलीवरी के लिए जाना है। निक ब्लैक कलर की 3 पीस में सूट में मलबूस किसी बिजनेसमैन की तरह ब्लैक कलर के थोर में बैठते हुए कहता है, ठीक है मैं करती हूँ। हीर की लोकेशन मनीष ऑफिस में मौजूद अपने कैबिन में बैठी हुई थी। वो दौड़कर अपने ऑफिस से बाहर निकलकर डेविल के ऑफिस रूम के सामने वाले हैकिंग रूम की तरफ दौड़ते हुए जाती है जहाँ पहले से ही शोएब मौजूद होता है। हीर ने एक कैमरे की तस्वीर भेजी है, इस तस्वीर से उसकी लोकेशन ट्रेस करके आप खुद देख लें। निक अपने आदमियों के साथ अपने सफ़र पर निकल पड़ता है। ठीक है, ध्यान से जाओ और मुझे लोकेशन भेजो, बनिश कहकर कॉल बंद कर देती है। कुछ ही सेकंड में बनिश को वो तस्वीर मिल जाती है जिससे वो उसके कैमरे की डिटेल्स निकाल कर मॉन्स्टर मैंशन के सारे कैमरे को कुछ देर के लिए बंद कर देती है। क्या हो रहा है? शोएब बनिश से पूछता है। हीर ने कैमरे हैक करवाए हैं, बनिश मुख्तसर सा जवाब देता है। कहाँ के? शोएब बनिश के पीछे खड़ा होकर कंप्यूटर की तरफ देखते हुए पूछता है। मॉन्स्टर मैंशन। बनिश एक झटके में शोएब की बात का जवाब देती है लेकिन कहकर वो खुद भी 2 पल के लिए खामोश हो जाती है। हीर मॉन्स्टर मैंशन में है, वहाँ क्या कर रही है उसके पास? मनीष बौखलाते हुए उठ खड़ी होती है और शोएब को देखकर उसके चेहरे की हवाइयाँ उड़ जाती है। इसका मतलब है हीर इस वक्त मॉन्स्टर मैंशन में है, पर वो वहाँ तक पहुँची कैसे और करने क्या गई है? मनीष शोएब को देखते हुए सवाल करती हैं, कहीं डायमंड के लिए तो नहीं गई है वो उसके मैंशन में? शोएब मनीष से उल्टा सवाल करता है, क्या डेविल को बताना चाहिए हमें ये सब? मनीष से शोएब से पूछती है, मुझे नहीं लगता है अभी कुछ भी बताना चाहिए, उसे कोशिश करने देते हैं, यकीनन वो अपने मकसद में कामयाब हो जाएगी। अगर उसे मदद की ज़रूरत पड़ेगी तो हम डेविल को सब कुछ बता देंगे। शोएब बंद का रुख अपनी तरफ मोड़कर उसकी परेशानी को कम करने की कोशिश करता है। कोई मसला तो नहीं होगा? मॉन्स्टर अलेक्जेंडर का बेटा है, उसका बाप शैतान था, डेविल से बढ़कर बेरहम था। डेविल के दिल में एहसास तो था लेकिन उसके दिल में नहीं था। अगर हीर को कुछ कर दिया उसने तो? मनीष को हीर की फिक्र हो रही थी, वो एक माँ की तरह ही उसकी सलामती की फिक्र कर रही थी। इंशाल्लाह हमारे बच्चे ठीक और सही सलामत होंगे, कुछ भी नहीं होगा उनके साथ। हीर को जब हमारी मदद की ज़रूरत लगेगी तो हमें ज़रूर आगाह करेगी। शोएब बनिश के कंधों पर हाथ रखकर एक लंबी गहरी सांस लेते हुए उसे पुरसुकून करता है। हीर, आधा घंटा है तुम्हारे पास, जल्द से जल्द ये काम करो, इसके बाद कैमरे फिर शुरू हो जाएंगे। निक हीर के नंबर पर वॉइस मैसेज करती है। हीर हॉल में टीवी चलाकर बैठी हुई थी। निक के मैसेज आने पर वो टीवी की आवाज़ और तेज़ किए लंबे डग भरती है। वजदान के ऑफिस में जाती है। दरवाजे को अंदर से बंद किए वो अपने फ़ोन पर टाइमर लगाकर उसके ऑफिस की तलाशी लेने लग जाती है। हीर, आधा घंटा है तेरे पास, वो कागजात ढूंढ ले, ज़िंदगी आसान हो जाएगी, आज़ादी वापस आ जाएगी।
ہیر وجدان کے آفس کے ہر دراز ہر لاکر کو کھولتے ہوئے اس کی اچھے سے تلاشی لیتے ہوئے کہتی ہے اور بار بار موبائل پر ٹائم بھی دیکھتی رہتی ہے۔ یار کہاں ہے لاکر، کہاں ہے ان کے ضروری کاغذات؟ یہاں پر تو کچھ بھی نہیں ہے۔ ہیر وجدان کی کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہتی ہے کہاں ہو تم؟ کاغذ نہ کیمرے نہ اس کے آفس روم میں، پھر کہاں ڈھونڈوں؟ ہیر ادھر ادھر نظریں گھماتے ہوئے خود سے کہہ ہی رہی تھی کہ اس کی نظر بک شیلف میں پڑی ہوئی فوٹو البم پر پڑتی ہے۔ بک شیلف میں البم کا کیا کام؟ یہ جاسوس کی طرح چھوٹی چھوٹی آنکھیں کیے ہوئے بک شیلف کی طرف بڑھتی ہے۔ اسے فوٹو البم کو اٹھانے کے لیے وہ جیسے ہی اپنا ہاتھ بڑھاتی ہے، فوٹو البم تو باہر نہیں نکلتا ہے۔ اس کی جگہ بک شیلف کا نیچے سے اوپر چھت تک کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ یہ دروازے کو کھلتا ہوا دیکھ کر ڈر کے مارے اپنے قدم پیچھے کی طرف بڑھاتی ہے۔ وہ جیسے ہی پیچھے بڑھتی ہے اس کا ہاتھ اپنے فون کی اسکرین سے جا لگتا ہے جس پر ٹائم ختم ہو چکا تھا۔ کیمرے آن ہو گئے تھے اور وجدان کے سیکرٹ روم کا دروازہ بھی کھل گیا تھا۔ ہیر کے دل کی دھڑکنیں تیزی سے بڑھنے لگ جاتی ہے۔ دل جیسے ابھی پسلیاں توڑ کر باہر نکلنے کو تیار تھا۔ آگے بڑھو یا پیچھے کی طرف قدم اٹھاؤں؟ ہیر کبھی اپنے فون کو تو کبھی اپنے سامنے کھلے ہوئے دروازے کو دیکھتے ہوئے کہتی ہے کیمرے تو آن ہو ہی گئے ہیں، اب واپس خالی ہاتھ لوٹ کر کیا کرنا ہے؟ میں نے ڈرنا نہیں ہے تو ایک ڈیول اور پولیس والی ہیر میں نے ڈرنا نہیں ہے تو ایک ڈیول اور پولیس والی کی بیٹی ہے۔ ڈر کر ان کی پرورش کو بیکار نہیں کرنا ہے۔ ہیر اپنے آپ کو ہمت دے کر اپنے آپ کو بوسٹ کرتے ہوئے بک شیلف سے اندر کی طرف قدم بڑھاتی ہے۔ سکندر واشنگٹن پہنچ چکا تھا۔ وجدان کو لے کر علی ایک کیب کے ذریعے اسے ایک چھوٹے سے ہسپتال میں لے کر جاتے ہیں۔ اگر بڑے ہسپتال میں لے کر جاتے تو شاید اس پر حملہ کرنے والے لوگ اس پر دوبارہ حملہ کر دیتے۔ علی خون سے تر حالت میں بڑی مشکلوں سے وجدان کو ہسپتال میں لے کر آتا ہے۔ وجدان خون میں تر ہوا پڑا تھا، سیٹ بیلٹ لگی ہوئی اس کو بھی، لیکن ڈرائیور کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا جس کی وجہ سے ایک گولی اس کے بازو میں لگتی ہے جس سے خون کہیں زیادہ بہہ چکا تھا۔ علی فرنٹ سیٹ پر دوسری طرف ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ گولیوں سے بچ جاتا ہے، پر وجدان نہیں بچ پاتا ہے۔ وجدان کے کچھ کرنے سے پہلے ہی اس پر چاروں اطراف سے کیے جانے والے حملے نے اسے کچھ سوچنے سمجھنے کا موقع ہی فراہم نہ کیا، جس کی وجہ سے نہ وہ اپنا اور نہ ہی اپنے آدمیوں کا بچاؤ کر پایا۔ سکندر چاپر کی وجہ سے وقت سے پہلے ہی واشنگٹن پہنچ جاتا ہے اور وجدان کا سن کر وہ اس کی فکر میں سیدھا اس چھوٹے سے ہسپتال میں آتا ہے۔ سکندر چاپر سے اتر کر دوڑتے ہوئے سیدھا ہسپتال میں داخل ہوتا ہے۔ وجدان کو دیکھنے کے لیے سکندر کے ہاتھ پیر ٹھنڈے پڑ رہے تھے۔ اپنے دوست کا حال سن کر وہ بول رہا تھا لیکن اس کی زبان لڑکھڑانے لگ گئی تھی۔ Is there any accident case arrived now؟ سکندر اپنے ہاتھوں کی مٹھیاں بھیجتے ہوئے پوچھتا ہے۔ Yes there is, it's on emergency room۔ لڑکی سکندر کی طرف دیکھتے ہوئے اسے جواب دیتی ہے Where is emergency room؟ سکندر خود نظر دوڑاتے ہوئے پوچھتا ہے On the left side of the first right corner۔ ایمرجنسی کاؤنٹر پر کھڑی ہوئی لڑکی ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے کہتی ہے Okay thank you۔ سکندر کہتا ہے اور دوڑتے ہوئے ایمرجنسی روم کی طرف بڑھنے لگتا ہے۔ سکندر کے پیچھے پیچھے البرٹ بھی دوڑتے ہوئے اس کے ساتھ ساتھ رہتا ہے۔ سکندر البرٹ دونوں ایمرجنسی روم کے باہر پہنچتے ہی سکندر البرٹ کو دروازہ کھولنے کا کہتا ہے۔ البرٹ بنا اجازت آپریشن روم کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ دروازہ کھلتے ہی سکندر اندر داخل ہوتا ہے اور اندر جاتے ہی آپریشن روم میں ایکسٹرا گاؤن اور گلوز دیکھ کر وہ اس کی طرف بڑھتا ہے اور البرٹ کو سب کو باہر نکالنے کا کہتا ہے۔ البرٹ بندوق کی نوک پر سبھی ڈاکٹرز کو آپریشن روم سے باہر نکال دیتے ہیں اور سکندر گاؤن اور گلوز پہن کر وجدان کی طرف اس کا آپریشن کرنے کے لیے بڑھتا ہے۔ وجدان کے بازو سے اب بھی خون تیزی سے بہہ رہا تھا۔ سکندر وجدان کو بے جان سا دیکھ کر سکندر افسردگی سے اپنا سر جھکا کر اپنی آنکھیں بند کیے چہرے پر ماسک لگا کر وجدان کے بازو سے گولی نکالنے لگ جاتا ہے۔ کچھ نہیں ہوگا تجھے یار، تیرے لیے میں ہوں، میرے ہوتے ہوئے تجھے کچھ بھی نہیں، کبھی بھی نہیں ہوگا۔ وجدان کے بازو سے گولی نکالنے کی لگاتار کوششیں کرتے ہوئے کہتا ہے ہر چیز میں جلد بازی کرنی ضروری ہوتی ہے وجدان میرے بھائی، جو تیرا ہے وہ آخر میں تجھے ہی ملے گا، صبر تو کرنا پڑے گا تھوڑا سا۔ سکندر وجدان کے بازو سے گولی نکال کر سائڈ ٹیبل پر پڑے ہوئے اسٹیل کے باکس میں پھینکتا ہے۔ سکندر اپنے ہاتھوں سے اوزار سائڈ ٹیبل پر رکھ کر وجدان کے خون کے رکنے کی کوشش کرتا ہے، وہ جو گولی نکالنے سے مزید تیزی سے بہنے لگ جاتا ہے۔ آپریشن روم سے باہر کھڑے ہوئے سارے ڈاکٹر شیشے سے باہر کھڑے ہوئے خاموشی سے سکندر کو دیکھنے میں مصروف تھے، جیسے وہ اکیلا ہی اتنے سارے ڈاکٹرز کا کام کر رہا تھا۔ وجدان کے معاملے میں سکندر کسی اور پر بھروسہ نہیں کر سکتا تھا۔ اسے دوستی دل سے کی تھی سکندر سے اور اسے مرتے دم تک وہ
دل سے نبھانے کا قائل تھا۔ وجدان کی بازوں کا خون روک کر اس کے چہرے پر اور گردن میں چھوٹے چھوٹے کانچ کے ٹکڑے احتیاط سے نکالنے لگ جاتا ہے۔ اب اس کے آگے کی کہانی میں آپ کو اگلے ویڈیو میں سناتی ہوں۔ کیا وجدان بچے گا یا اسے کچھ ہوگا؟ لیکن کچھ ہونا تو نہیں چاہیے کیونکہ یہ کہانی وجدان پر ہی ہے، آخر مونسٹر تو وہی ہے۔ تو دیکھتے ہیں آگے ہوگا کیا، وجدان جیتے گا یا ڈیول جیتے گا؟ یہ جاننا بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہے۔ اور اب ہیر کا کیا ہوگا؟ وہاں کیمراز آن ہو چکے ہیں، ہیر پکڑی جائے گی یا نہیں؟ یہ سب کچھ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہے ہیں۔ ویڈیو کو لائک ضرور کریں، اپنے کانٹیکٹس میں شیئر ضرور کریں، کمنٹ ضرور کریں کہ آپ کو ناول کیسا لگ رہا ہے، ضرور بتائیں۔ تو چلیں ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خوب سارا خیال رکھیں، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔